الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک تیرا جمال ہے زینت محفل حیات، دونوں جہاں کی رونقیں ہیں تیرے حسن کی زکوٰۃ. تیری جبیں سے آشکار پرتو ذات کا فروغ، اور تیرے کوچے کا غبار سرمہ چشم کائنات. یہ مولانا ظفر علی خان اہل حدیث کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کے مشہور اشعار ہیں کہ تیری جبیں سے آشکار پرتو ذات کا فروغ، اور تیرے کوچے کا غبار سرمہ چشم کائنات. چہرہ کشا کرم تیرا قاف تاب قیرواں، لطف تیرا کرشمہ سنج کعبہ سے تاب سومنات. تاب سومنات دیکھتے ہی تیرا جلال کفر کی صف الٹ گئی، جھک گئی گردن حبل، ٹوٹ گیا تلسم لات. آنکھ کے ایک اشارے سے تو نے معنی بدل دیے، ذہن کے سب تصورات، قلب کے سب تاثرات. چوں و چگونا و چرا تاب کجا و تاب کے، حل کیے ایک بات میں تو نے یہ سرمدی نکات. غیر کو خیش کر دیا نیش میں نوش بھر دیا، غیر کو خیش کر دیا نیش میں نوش بھر دیا. پل میں درست کر دیے بگڑے ہوئے تعلقات. کیا ہی وہ انقلاب تھا ڈھل گئے جس میں ایک ساتھ لندن و پیرس و دمشق، پیکن و دہلی و ہرات. اثر نو کیا گیا دودہ آدم ارجمند، اٹھ گئی قید خون و رنگ، مٹ گیا فرق نسل و ذات. شان خدائے پاک تھی یسربیوں کی سادگی، جس پہ نثار ہو گئے سب اجمی تکلفات. تیری ثنا میں ترزباں ہو گیا جو میری طرح، اس کے قلم میں آ گئی شان روانی افراد. پست و بلند کے لیے عام ہیں تیری رحمتیں، عرش سے اور فرش سے تجھ پہ سلام اور صلات. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قابل صد احترام علماء کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات و احسانات ہیں جس نے ہمیں قرآن کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ بچوں نے بھی بہت ہی بہترین، حسین، دل نشین، بالیقین وہ پروگرام پیش کیا کہ سن کر دل کو بڑی مسرت و شادمانی ملی، تمکین ملی، تسکین ملی. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور اساتذہ کو دونوں جہاں کی کامیابیاں عطا فرمائے. بہت بڑی خوشی کی بات ہے آپ نے یہ جو مجلس سجائی ہے، بڑی خوبصورت مجلس ہے. اس کا شامیانہ بھی خوبصورت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس مجلس کی خوبصورتی کا جو سب سے بڑا راز ہے، جو اس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس مجلس کی نسبت قرآن سے ہے. اور قرآن حسن و جمال کا وہ پیکر ہے کہ جس فضا میں جاتا ہے وہاں نورانیت عطا کرتا ہے، اور وہاں پر جہاں بھی جائے، جس فضا میں جائے، اس فضا میں حسن کا رنگ بھر دیتا ہے. کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ جمیل، تو اس کے کلام میں جمال کیوں نہ ہوگا. یہ جو بنی، ماشاءاللہ مجھے تو یہ خیال نہیں تھا کہ اس بنی میں اتنے بنی آدم جمع ہوں گے، اور یہاں پر کبھی تتر اڑا کرتے تھے اور مویشی چرا کرتے تھے. آج اللہ کا فضل ہے، صرف مویشی نہیں چرتے، خدا کے فرشتے اترتے ہیں. یہ ایسی جگہ تھی یہاں باہر کا کوئی آتا تو اس سے وحشت طاری ہو جاتی تھی. آج صرف وحشت طاری نہیں ہوتی، آج اللہ کی رحمت برستی ہے. مولانا صاحب یہاں آ کے
پہلے تو کبھی صرف پسینہ آتا ہوگا، اب صرف پسینہ نہیں آتا، سکینہ نازل ہوتا ہے. یہ ایک انداز ہے. میں نے اسی حدیث کا مفہوم پیش کیا ہے جو مولانا نے پیش کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، تو کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. فرمایا کسی مقام پہ بیٹھ کے اللہ کا گھر ہو، یا محدثین فرماتے ہیں کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے، اس جگہ کو اللہ اپنا گھر کہہ دیتا ہے. کہ کسی بھی مقام پہ بیٹھ جائے اور وہاں قرآن کی تلاوت شروع کر دے اور قرآن کا درس شروع کر دے، قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا شروع کر دیں، تو پھر اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ سکینہ نازل کرتا ہے. پھر اس مجلسوں کو، اس مقام کو رحمتوں سے ڈھانپ لیتا ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر عرش پر فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں. ان بچوں کو جو قرآن پڑھ رہے تھے، اپنی ٹوٹی زبانوں سے ان کو ہلکا نہ سمجھیں. ان کی جو ہے خبر بڑے بڑے اخباروں میں، بڑے بڑے چینلوں پر، واٹس ایپوں پر، فیس بکوں پر آئے یا نہ آئے، لیکن ان کا چرچا عرش پر اللہ فرشتوں کے سامنے ضرور کرتے ہیں. تو قرآن کریم خوبصورت ہے، اللہ کا کلام ہے، جہاں جاتا ہے وہاں حسن کا رنگ بھر دیتا ہے، وہاں جمال پیدا کر دیتا ہے. میں کہا کرتا ہوں یہ کلام پہلے تو صرف جلالی تھا اور پھر جمالی بنا. پہلے یہ خشیت تھا، پھر رحمت بنا. پہلے یہ ہیبت تھا، پھر برکت بن گیا. یعنی پہلے اس کا جلال غالب تھا، اتنا جلال غالب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے، دھرتی سے، پہاڑوں سے پوچھا کہ تم پہ میں اپنا کلام پاک اتار دوں، میں تم پہ قرآن اتار دوں. یہ سن کر اس قرآن کے بوجھ سے آسمان چرچرانے لگے، دھرتی کانپنے لگی، پہاڑوں پہ لرزہ براندام ہو گیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے انکار کر دیا. فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس امانت کے بوجھ کو ایک خاص انسان نے اٹھا لیا. وہ خاص انسان کون سا تھا؟ جن کا حوصلہ آسمانوں سے زیادہ، جن کا حوصلہ، جن کا تحمل دھرتی سے زیادہ، اور جن کی مضبوطی پہاڑوں سے زیادہ، وہ اور کوئی نہیں، صبر و تحمل کے بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم ان کے پر آیا. مولانا فرما رہے تھے نا، میں اپنے انداز میں کہتا ہوں، آؤ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن تو تیرے اترنے کا انداز بتائیے، اور ذرا یہ بھی بتا کہ تجھے بھیجنے والا کون ہے. تو قرآن کہتا ہے انہو لتنزیل رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. ارے قرآن کریم ذرا یہ بھی بتا تجھے لانے والا کون ہے. تو کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے تو جبریل امین لے کر آیا ہے. قرآن تو اترا کہاں؟ کیونکہ آسمان نے انکار کر دیا، دھرتی نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا. قرآن بتا تو اترا کہاں؟ تو کہنے لگا علی قلبک لتکون من المنذرین، میں تو سید الانبیاء والمرسلین پر آیا ہوں. ارے قرآن بتا تیرے اترنے کا انداز کیا تھا؟ تو قرآن نے کہا علی قلبک، اللہ نے اپنے محبوب کے دل پہ اتارا، زبان کو لوک لگا کر. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، لا تحرک، میرے محبوب زبان کو حرکت نہ دیں، آپ جلدی نہ کریں. ہم اس کلام کو آپ کے دل پہ اتارنا چاہتے ہیں تاکہ میرا کلام ذرا فلٹر تو ہو جائے، تاکہ اس کا جلال جمال سے بدل جائے، اس کی خشیت رحمت سے بدل جائے، وہ سینہ جو رحمت کا خزینہ، تاکہ اس کی ہیبت برکت سے بدل جائے. علی قلبک لا تحرک بہ لسانک. ان بچوں کو معمولی نہ سمجھیں اور ان علماء کرام کو، قرآن پڑھانے والوں کو اور پڑھنے والوں کو معمولی نہ سمجھا کرو. یہ خود خدا کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو پوری کر رہے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی کہ جو وحی اترتی تھی تو جلدی سے زبان کو حرکت دیتے تھے شروع میں،
تاکہ یاد کر لوں اور پھر اس کلام کو آگے پہنچاؤں. یہ محمد رسول اللہ کی آرزو تھی. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. میرے محبوب زبان کو حرکت نہ دیں، جلدی نہ کریں. اس قرآن کو پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس قرآن کو بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس قرآن کی تلاوتیں کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس قرآن کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں تو اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. میرے محبوب جلدی نہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. رب نے جو ذمہ داری لی تھی اس ذمہ داری کا کام اللہ ان بچوں سے لے رہا ہے، ان علماء سے لے رہا ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آرزو تھی نا کہ میں قرآن کو یاد کر لوں پھر آگے پہنچاؤں، وہ کام بھی اللہ ان بچوں سے لے رہا ہے، ان علماء سے لے رہا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں ان کو معمولی نہ سمجھا کرو، یہ خود خدا کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو پوری کر رہے ہیں. تو قرآن میں جلال تھا، ایسا جلال لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فرمایا اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتے تو پہاڑ دب جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. پہاڑوں پہ نہیں اتارا، علی قلبک، اپنے محبوب کے سینے پہ اتارا. اور پھر وہ سینہ جو رحمت کا خزینہ ہے ایسا فلٹر ہوا کہ اس کی جو خشیت تھی وہ رحمت سے بدل گئی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. صرف مومنین کی بات نہیں، صرف اپنوں کی بات نہیں. مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کرتے ہیں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. الہ العالمین، اگر تیرا یہ قرآن سچا ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی دردناک عذاب ہی بھیج دے اگر تیرا قرآن سچا ہے تو. قرآن تو سچا تھا، پھر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرے محبوب، میری جلالت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو قرآن کی صداقت کا انکار کرے ان کو سخت عذاب دوں، لیکن تیری رحمت کا لحاظ کرتا ہوں، انہیں عذاب نہیں دیتا. کیسے عذاب دے دوں میرے محبوب؟ ان کے بیچ میں تم بھی تو نظر آ رہے ہو. وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب تیری رحمت کا لحاظ کرتا ہوں. تو پھر اس کی جو خشیت تھی وہ رحمت سے بدل گئی. مشرکین مکہ نے یہ بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ اگر یہ قرآن سچا ہے تو کوہ صفا کو سونے کا بنا دو، اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑ کو سونے کا بنا دو تو ہم قرآن کو سچا مانیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، الہ العالمین تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ادھر تو کن کہے گا ادھر یہ سونے کا بن جائے گا، اور تیری رحمت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر انہیں ہدایت مل جائے گی. اور تیری کوئی جنت چھوٹی تو ہے نہیں، الہ العالمین اس پہاڑ کو سونے کا بنا دے تاکہ ابو جہل کو بھی ہدایت مل جائے، ابو لہب کو ہدایت مل جائے، ان مشرکین کو ہدایت مل جائے. دعا کر رہے ہیں، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، جاؤ میرے محبوب سے بات کر کے آؤ، میں تو پل میں سیکنڈ سے بھی پہلے اس کو سونے کا بنا دوں گا. لیکن جنہوں نے ڈیمانڈ کی ہے ان سے بات تو کرو، ان سے پختہ عہد تو لو کہ سونے کا بن گیا اور اس کے بعد ایمان نہ لائے تو، اگر پھر ایمان نہیں لائے تو پھر میں سخت عذاب دوں گا، پھر اسی پہاڑ کو اٹھا کے تمہارے سر پہ مار دوں گا. دیکھیے نا، اس لیے کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. جب یہ جبریل نے بات سنائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اور دعا بدل دی ہے. فرمایا الہ العالمین سونے کا بنانا ٹال کر دے، ان کے سروں سے عذاب ٹال دے. دعا بدل دی، الہ العالمین سونے کا مت بنا، رہنے دے، لیکن ان کے سروں پر عذاب ہٹا دے. تو یہ رحمت، تو وہ قرآن جس میں ہیبت تھی، ایسی ہیبت کہ قرآن کی ہیبت کو اگر ظاہر کر دیا جاتا پہاڑ چل پڑتے، زمین پھٹ پڑتی اور اس سے چشمے جاری ہوتے، اور پھر کیا ہوتا کہ مردے زندہ ہو جاتے. یہ بھی مشرکین مکہ نے ڈیمانڈ کی تھی
کہ اگر آپ قرآن سچا ہے تو اس قرآن کے ذریعے سے قرآن کریم وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. فرمایا اگر قرآن سچا ہے تو قرآن سے پہاڑوں کو چلا کے دکھا دو، دھرتی کو پھاڑ کے دکھا دو، یہاں سے چشمے جاری کر کے دکھا دو، عرب کی بنجر زمین سے پانی نکال کے دکھا دو. اگر قرآن سچا ہے تو مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤ، ہمارے باپ دادا جو مر گئے ان کو دوبارہ زندہ کرو. اگر وہ کہہ دیں گے کہ یہ قرآن سچی ہے تو ہم مان لیں گے. یہ ڈیمانڈ کی تھی انہوں نے. الہ رب العالمین نے جواب دیا، بے وقوفو، ڈیمانڈ کرتے ہو اور وہ قرآن سے، اور وہ بھی اتنی ہلکی، دیکھتے نہیں ہو تم؟ پہاڑوں کو ہٹانا کوئی مشکل کام ہے؟ پہاڑوں کو ہٹانا اتنا مشکل کام نہیں ہوتا جتنا کسی کی طبیعتوں کو بدلنا مشکل ہوتا ہے. مشہور ہے نا، جبل گردد جبلت نہ گردد، کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن عادت نہیں چھوٹتی، طبیعتیں نہیں بدلتی. قرآن کا اعجاز دیکھیے، یہ وہ طبیعتیں جو کفر پہ جمی ہوئی تھی، جو شرک پہ سٹی ہوئی تھی، جو ظلم پہ اٹی ہوئی تھی، ان کو قرآن نے وہاں سے ہٹا کر صراط مستقیم پہ لگا دیا. یہ قرآن کا اعجاز ہے. بے وقوفو، تم ڈیمانڈ کرتے ہو کہ ہم دھرتی سے چشمہ جاری کریں. ارے عرب کی زمین اتنی بنجر نہیں جتنے تمہارے سینے بنجر تھے. قرآن کا اعجاز دیکھیے کہ اس قرآن نے تمہارے بنجر سینوں سے ہدایت کے چشمے جاری کر دیے. وہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. مردوں کو مسیحا، یہ بھی ڈیمانڈ کی تھی نا کہ مردوں کو زندہ کریں. تم سے بڑا جواب دیا کہ تم سے بڑا مردہ کون ہوگا. تم کہتے ہو باپ دادا، تمہارے باپ دادا اتنے مردہ نہیں تھے جتنے تم مردہ ہو. اہل عرب، مردہ صرف وہ نہیں ہوتا جس کی روح نکل جائے، مردہ وہ بھی ہوتا ہے جس کی ضمیر مر جائے. مردہ وہ نہیں ہوتا جس کے اوپر کفن کی چادر پڑ جائے، مردہ وہ بھی ہوتا ہے جس پہ غفلت کی چادر پڑ جائے. تم مردہ ہو اور قرآن کا اعجاز دیکھو نا کہ تم مردوں کو بھی قرآن نے زندہ کر کے دکھا دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ساتھ میں ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی جس نے عرب کی ساری زمین ہلا دی. لیکن مسئلہ صرف عرب کا نہیں تھا، یاد رکھنا، مسئلہ ساری انسانیت کا تھا. قرآن جب نازل ہوا تو مسئلہ عرب کا نہیں تھا، مسئلہ انسانیت کا تھا. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو زمین میں گاڑ رہا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ سارے انسان مل کر انسانیت کو مٹی میں دفنانے جا رہے تھے. ہاں عرب بگڑ چکا تھا، لیکن رومن اور یونان کی تہذیب اور ثقافت بھی بدبودار ہو چکی تھی. ہندوستان میں ستی کی رسم عام تھی. راجہ مر جاتا تو رانی کو بھی اگنی میں کودنا پڑتا، شوہر مر جاتا تو بیوی کو آگ میں کودنا پڑتا. پوچھو نا ان سے کہ ان مردوں کو کس نے زندگی بخشی. یہ قرآن ہے جس نے ان مردوں کو بچا لیا. یہ قرآن ہے. عرب بگڑ چکا تھا. عمرو بن ہند نے بنی تمیم پہ حملہ کیا کیونکہ ان کے بھائی کو قتل کیا تھا بنی تمیم والوں نے. تو اس نے یک بارگی حملہ کیا بنی تمیم پر. سب بھاگ کھڑے ہوئے، کوئی ہاتھ نہ آیا. صرف ایک بوڑھی عورت جس سے نظر نہیں آ رہا تھا، اس سے کوئی پتہ نہیں تھا کہ گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ اپنے گھر میں تھی. لوگ سب بھاگ گئے. بنی تمیم نے اس بوڑھی عورت کو، کمزور ضعیف و ناتواں، دکھائی نہیں دیتا تھا، سنائی نہیں دیتا تھا، ایسی بوڑھی عورت کو اس نے پکڑا. کیا کیا؟ بہت بڑی آگ سلگائی. اس نے اپنا غصہ اتارنے کے لیے اس بوڑھی عورت کو زندہ آگ میں ڈال دیا. دور سے کوئی مسافر گزر رہا تھا. یہ بوڑھی عورت جس کا نام حمرا تھا، اس کے شعلے جب آسمان سے باتیں کرنے لگے، دور سے کسی مسافر نے آگ دیکھی. وہ کوئی بھوکا مسافر تھا، 7 دن کا بھوکا انسان تھا. دور سے آگ دیکھی، اس کو تو یہی خیال آیا کہ کچھ کھانا بن رہا ہوگا.
کچھ پک رہا ہوگا، اس لیے جو ہے وہ بھی آ گیا۔ تو عمرو بن ہند نے پوچھا کون ہو؟ کہا مسافر ہوں، بھوکا ہوں، آگ دیکھ کر آیا ہوں، شاید کچھ کھانے کو ملے گا۔ کیا کیا اس وڈیرے نے؟ عرب کے اندر مہمان نوازی مشہور تھی نا، تو کیا کیا اس وڈیرے نے؟ اس بھوکے مسافر کو پکڑا، زندہ آگ میں ڈال دیا۔ یہ عرب کا حل تھا۔ لیکن قرآن نے کیسی زندگی بخشی کہ یہ وہ لوگ تھے جو انسان کو جلانے کے لیے آگ کے شعلے بھڑکاتے تھے۔ قرآن نے ان کو ایسا زندہ کیا کہ مہمان کو کھلانے کے لیے گھر کے دیے بھی بجھا دیے۔ ابو طلحہ انصاری کا واقعہ، بیوی سے کہتے ہیں مہمان آیا ہے، کھانا تھوڑا ہے، ٹھیک کرنے کے بہانے دیا بجھا دینا تاکہ مہمان بھوکا نہ جائے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو زندہ انسانوں کو جلانے کے لیے آگ کے شعلے بھڑکاتے تھے۔ یہ کس نے تربیت کر دی؟ یہ کس نے زندگی دے دی کہ اب مہمان کو کھلانے کے لیے گھر کے دیے بھی بجھا دی؟ یہ وہی لوگ تھے، مولانا بتا رہے تھے، اشارہ کر رہے تھے، اور سر خجرت والے۔ تھوڑی سی بات، اگر اونٹ نے پہلے پانی پی لیا تو 100 سال تک کم سے کم لڑائی چلتی تھی، تلواریں نکل آتی تھی۔ لیکن قرآن نے کیسا زندہ کیا ان مردوں کو کہ یرموک میں 3 صحابی جان تو دے دیتے ہیں لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کرتے۔ یہ وہی لوگ تھے، اونٹ کے پہلے پانی پینے پر تلوار نکل آتی تھی۔ کس نے زندہ کر دیا ان کو؟ مر تو جاتے ہیں لیکن بھائی سے پہلے پانی نہیں پیتے۔ تم کہتے ہو قرآن سے مردوں کو زندہ کرے؟ قرآن نے کیسے کیسے مردہ زندے کیے ہیں۔ تو یہ قرآن میں کہہ رہا تھا بڑا ہیبت اور بڑی خشیت تھی اس میں، بڑا جلال تھا، لیکن اس سینے میں آیا نا جو رحمت کا خزینہ ہے۔ شمائل میں ہے نا، رأسہ من البرکہ وصدرہ من الرحمہ وقلبہ من الایمان ورجلیہ من الاستقامہ ویدیہ من السخاوہ وشفتیہ من الحمد ولسانہ من الذکر وعینیہ من الحیاء ووجہہ من الرضا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے میرے محبوب کے سر کو برکتوں والا بنایا، اپنے محبوب کے سینے کو رحمت کا خزینہ بنایا۔ اس میں جب قرآن آیا تو پھر جو ہے اس کی ہیبت برکت سے بدل گئی۔ قرآن برکت ہے، قرآن کیا ہے؟ برکت ہے۔ برکت سے آئیے نا آپ کو، یہی تو شکایت ہے نا مولانا صاحب، کوئی تعویذ بنا کے تو برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ آتے دکھ رہے، جاتے نہیں دکھ رہے، کمائی کرتے ہیں لیکن کہاں چلے جاتے ہیں یہ پتہ نہیں۔ تو قرآن برکت ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک وہذا کتاب انزلناہ مبارک۔ میرے محبوب ہم نے جو کتاب اتاری ہے بڑی برکتوں والی ہے۔ تبرک حکم دیا نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ۔ قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ معمولی چیز نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ وخرج منہ، یہ اس کا کلام ہے، اس کی ذات سے نکلا ہے۔ جس کی جتنی بڑی ذات ہوتی ہے اتنی ہی اس کی بڑی بات ہوتی ہے۔ رب العالمین سے بڑی کسی کی ذات نہیں تو ان سے بڑی کسی کی بات نہیں۔ قرآن سب سے کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ رب العالمین بادشاہوں کا بادشاہ تو اس کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اس لیے قرآن فرمایا قرآن سے برکت حاصل کرو۔ برکت گھروں میں چاہتے ہو، گھروں میں قرآن پڑھو۔ نبی نے فرمایا گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جس گھر میں نماز نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، اسلام کی نگاہ میں وہ قبرستان ہے، وہاں کوئی زندہ رہتا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ مردہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ اللہ کا سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، اس سے غافل ہے سمجھو اس گھر میں سب مردہ ہے۔ ہمارے گھروں میں رمضان اب قریب ہے، علامہ عبدالشکور دین پوری فرمایا کرتے تھے رمضان قرآن میں آیا اور قرآن رمضان میں آیا، اور یہ بھی بتاتے تھے
کہ رمضان محترم کیوں ہے، 12 مہینوں کا سردار رمضان کیوں بن گیا؟ روزہ رکھتے ہیں اس لیے نہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس لیے، زکوٰۃ کا تو کوئی وقت فکس نہیں ہے، عام طور پہ دیتے ہیں اس لیے نہیں، تراویح پڑھتے ہیں اس لیے نہیں، قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں قرآن تو بتا یہ رمضان محترم کیوں ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان تو اسی لیے قابل احترام ہے کہ اس میں خدا کا قرآن آیا ہے، قرآن آیا ہے اس میں۔ تو برکت چاہتے ہیں تو گھروں میں، فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کو یوں چمکتا ہوا نظر آتا ہے جیسے دھرتی والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کو اپنے گھروں میں لے آئیں، اپنے بچوں میں لے آئیں، اور اگر برکت چاہتے ہیں اپنے کاروبار میں تو دکان پہ بیٹھ کر بھی قرآن پڑھا کریں۔ گجراتی مسلمان کی یہی پہچان ہے، ہم آپ کی تعریفیں کرتے ہیں جاتے ہیں، آپ نے علماء کا احترام کیا تھا ماضی میں، بڑے بڑے علماء کو آپ نے اپنے جو ہے احترام اپنے پلکوں پہ بٹھایا تھا، اللہ نے اس کا آپ کو پھل بھی دیا ہے۔ تو شروعات ہر اچھے کام کی ہم آپ سے امیدیں بھی لگاتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے اکابرین، علامہ ندیم کا نام سنا ہوگا، وہ گجراتی مسلمان کی بہت تعریفیں کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اکابرین نے جب ہم پہ بھروسہ کیا ہے تو ہمیں بھی کھرا اترنا ہے اس پہ، ہمیں ہماری 5 فٹ کی کائنات میں جب قرآن آئے گا تو برکت بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی۔ برکت اگر گھروں میں دکان میں چاہتے ہیں تو دکان پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا کریں، تبرک بالقرآن، اور یہ عزت دلائے گی۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز کے اندر مفسرین فرماتے ہیں عزیز کے کئی معنی ہیں۔ عزیز کے معنی عزت دلانے والی کتاب، غالب آنے والی کتاب، حفاظت کرنے والی کتاب، محفوظ کتاب، زبردست کتاب، یہ سارے ترجمے مفسرین بیان کرتے ہیں۔ اس میں ایک ترجمہ یہ بھی ہے، یہ کتاب عزت دلانے والی ہے، جو بھی اس سے جڑتا ہے اس کو عزت دلاتی ہے۔ مولانا نے بڑی بڑی باتیں گنوائی، میں چھوٹی چھوٹی چیزیں گنوا لیتا ہوں۔ معمولی سا کپڑا پڑا ہو نا جس کی کوئی قیمت نہ ہو، اٹھا کے اگر اس کو آپ قرآن کا جزدان بنا دیں، لوگ اس کو سینے سے لگاتے ہیں، لوگ اس کو چومتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کپڑے نے اپنی نسبت قرآن سے جوڑ لی، اس نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیا۔ معمولی سے لکڑی پڑی ہو، بڑی بڑی مہنگی لکڑی کی بات نہیں کرتا، فرنیچر کی بات نہیں کرتا، دری دروازوں کی بات نہیں کرتا، معمولی سا ٹکڑا پڑا ہو، کسی اور کے ہاتھ آتا تو جا کے چولہے میں ڈال دیتا، لیکن مولانا نے اس کو اٹھا کے جا کے ستھار کو دیا، کہا کہ اس لکڑی سے قرآن کی رحل بنا دے۔ جب وہ رحل بن گئی تو کیا عزت ملی، رحل کو سینے سے لگایا جاتا ہے، پیشانی سے لگایا جاتا ہے۔ ارے اس لکڑی کو عزت کیوں ملی؟ اس لیے ملی کہ اس نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیا۔ تو مسلمانوں، اگر ہم اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیں تو کیا ہمیں عزت نہیں ملے گی؟ تو عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن، علامہ عبدالشکور دین پوری فرمایا کرتے تھے، قرآن کے داعی بنو، قرآن کو پڑھنے والے بنو، اور قرآن کے عالم بنو، اور قرآن کے مفسر بنو، اور قرآن کے عادی بنو۔ اس سے بھی بڑی بات کہ قرآن کے عاشق بنو، قرآن کو اپنے قرآن سے مضبوط رشتہ جوڑ لو، پھر عزت تمہیں ملے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور نبی نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، جو قرآن کا ماہر ہے کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس لیے اور فرمایا اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ اللہ کے خاص ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ لوگ اللہ کے خاص ہیں۔ قالوا من هم یا رسول اللہ، کون وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاص ہیں؟ فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، کہ جو قرآن والے ہیں، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ اس لیے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم
سب اپنا رشتہ جو ہے قرآن سے جوڑیں، اس کو عملی زندگی میں بھی لے آئیں، اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، دیکھیں کہ اللہ 30 پاروں میں کیا کہنا چاہتا ہے، ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، ہم سے وہ کیا تقاضا اس نے کیا ہے، قرآن کو سمجھ کے بھی پڑھیں۔ اور دوسرا مولانا کا حکم تھا قرآن کے متعلق، مولانا کی گفتگو بھی آ چکی تھی، دوسری گفتگو جو ہے صاحب قرآن کے متعلق، یہ بھی ہر مسلمان کی جو ہے عزت کا یہ محور ہے، محبت کا یہ محور ہے کہ جس طرح مسلمان کا رشتہ قرآن سے ہونا چاہیے، اسی طرح صاحب قرآن سے بھی ہونا چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مولانا کا حکم تھا کہ جو ہے قرآن کے متعلق تو بات ہو، لیکن سیرت پہ بھی کچھ بات ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں، لیکن یہ سیرت کا تھوڑا نازک موضوع ہے، ابھی جس طرح میں بات کر رہا تھا اسی انداز میں آپ سنیں گے تو سیرت کا موضوع مجھ سے بیان نہیں ہوگا، وہ تھوڑی زیادہ توجہ مانگتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس شیشی کا ڈھکن کھول دوں جس میں کستوری ہی کستوری ہے، جس میں خوشبو ہی خوشبو ہے، تو پھر آپ بھی ذرا توجہ رکھیں کہ محمد مصطفیٰ خوشبو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے، ان کی ہر ادا خوشبو، نبی کی گفتگو خوشبو ہے، پاکیزہ نگاہ خوشبو، محمد کا اسم ہے خوشبو، نبی کا جسم ہے خوشبو، ہاں مہک واللیل زلفوں میں تو چہرہ والضحیٰ خوشبو، نبی ختم الرسول کی نیند بھی بیداری جیسی ہے، نیند بھی بیداری جیسی ہے۔ قانون وہاں دست بستہ عرض کرتا ہے کہ آپ جو ہے نیند سے اٹھے سیدھے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وضو تو ان کا ٹوٹتا ہے جو سونے میں غافل ہو جاتے ہیں۔ آپ سو بھی جائیں نا، فرشتے آ کے باتیں کرتے ہیں کہ بتائیں ان کے بارے میں، دوسرا کہتا ہے کیا بتائیں، یہ تو سو رہے ہیں، تیسرا کہتا ہے یہ سو رہے ہیں، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن ان کا دل جاگ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ محمد کا سونا بھی خوشبو، محمد کا جاگنا بھی خوشبو، محمد میں ہے دو میمیں جنہیں دو بار لب چومے۔ ہائے ہائے، وہ ایک مزاحیہ شاعر ہیں پڑوس کے، لیکن جب سیرت پہ قلم اٹھایا مسعود انور مسعود، کمال ہی کر دیا۔ کہتے ہیں ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ وہ مشہور حدیثوں میں جو واقعہ ہے، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل سر پہ سایا کرتے۔ تو جو ہے ان کا سونا بھی خوشبو، ان کا جاگنا بھی خوشبو، محمد میں ہے دو میمیں جنہیں دو بار لب چومے، زباں پر جب بھی نام آئے زباں خوشبو گلا خوشبو، مدینے میں پسینے میں ہے خوشبو، پاک سینے میں جسے تطہیر کہتے ہیں نبی کی وہ رضا خوشبو، صحابہ میں رکھی خوشبو، نبی کی آل میں خوشبو، ابو بکر عمر عثمان اور علی المرتضیٰ خوشبو۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں کہ اس کا ڈھکن کھولوں تو پھر آپ توجہ رکھیں، یہ وہ خوشبو ہے۔ مدینے کی عورتیں کہا کرتی تھی ام سلیم ذرا بتانا یہ خوشبو لاتی کہاں سے ہے، کیونکہ تیرے پاس جو خوشبو ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ وہ کہنے لگی پتا کیا بتاؤں، یہ خوشبو دنیا کی کسی دکان میں نہیں ملے گی، یہ خوشبو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو ہے۔ قیلولہ فرما رہے تھے اور جو ہے پسینے کے قطرے پیشانی پہ یوں امڈ آئے جیسے آسمان کے دامن میں ستارے سجے ہوں یا تھالی میں موتی سجے ہوئے ہوں۔ میں نے ایک شیشی اٹھائی، ان قطروں کو شیشے میں بند کر دیا اور اوپر ڈھکن دے دیا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، صرف ڈھکن کھول لیتی ہوں میرا گھر خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ ارے وہ بکریاں چرا کے ابو معبد شام کو آیا، دیکھا گھر میں خوشبو ہے اور گھر کا بڑا برتن دودھ سے لبریز ہے۔ کہنے لگا بوڑھی یہ خوشبو کیسی، اتنا سارا دودھ کہاں سے آیا؟ وہ بوڑھی ام معبد کہنے لگی یہ اپنی اسی بکری کا ہے۔ کہنے لگے یہ تو بیمار تھی اسی لیے تو جنگل نہیں لے گیا تھا، اس کے اندر اتنا، یہ تو کئی سالوں سے دودھ نہیں دیتی۔ کہنے لگی کمال اس بکری کا نہیں ہے، کوئی چاند میری کٹیا میں آیا تھا، کوئی چاند میری کٹیا میں آیا تھا۔ بس وہ تو چلے گئے لیکن ان کی خوشبو نہیں جاتی، ان کی برکت نہیں جاتی۔ انہوں نے ہاتھ کیا رکھا بکری پر، تھنوں سے دودھ یوں امڈ آیا جیسے
सावन के महीने में बादल ने मुंह खोल दिया, मेरे घर का बड़ा बर्तन दूध से तो भर गया, उस बकरी का दूध खत्म नहीं हुआ। सिर्फ दूध की बात नहीं करती, वो कहती है मेरे घर से खुशबू नहीं जाती। वो तो चले गए, मुसाफिर थे। का क्या नाम था? का मैं तो हुस्न में खोई रही, नाम पूछना भूल गई। जैसे वक्त तारिक आया हदीस में, वक्त तारिक मशहूर है सीरत की किताबों में। तारिक बिन अब्दुल्ला का वक्त खजूरों की खरीदारी के लिए मदीने आया था और मदीने के पास में पड़ाव डाला, लेकिन उनकी किस्मत देखिए कि उनके डेरे पे सिराज मुनीर तुलू हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम से बाहर निकले, देखा मुसाफिर आए हुए हैं, संभाला उनको और देखा कि उनके पास सुर्ख ऊंट है। नबी को पसंद आ गया। अरब के यहाँ सुर्ख ऊंट यूं पसंद किया जाता है जैसे आप फॉर्च्यूनर और डस्टर पसंद करते हैं ना, ऐसे ही अरब के ये लोग सुर्ख ऊंट को पसंद करते थे। नबी को पसंद आ गया और सौदा हो गया। कहा मैं मदीने से जहाँ कीमत भिजवा देता हूँ और आपको जो है कीमत मिल जाएगी, ऊंट दे दो। तो उन्होंने ऊंट दे दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट लेके चले गए। अब ये पीछे बातें कर रही, एक कहने लगा यार हमने इतना कीमती ऊंट दे दिया, सुर्ख ऊंट दे दिया, लेकिन नाम भी नहीं पूछा कि वो कौन थे, ये भी नहीं पूछा कहाँ रहते हैं, ने एड्रेस का पता मालूम किया, ने पता पूछा। तो एक कहने लगा यार क्या बताऊं, उनके चेहरे पे जो हुस्न के कुमकुमे थे ना, मैं उसी में खोया रहा, मैं भूल गया कि नाम पूछूं। दूसरा कहने लगा कि यार जब वो बात करते थे ना, इज़ा ज़हिका और इज़ा तकल्लमा यतलालाउ फिल जबल, जब वो बात करते थे दांतों से नूर निकल के सामने वाले पहाड़ पे पड़ता था। मैं तो इन बिजलियों में खोया रहा, मुझे याद ही नहीं रहा कि नाम पूछना है। तीसरा कहने लगा मैं तो उनकी जुल्फों का जो खम व पेज है, उसकी जो लहक महक चमक थी, उसी में खोया रहा, मैंने नहीं पूछा। चौथा कहने लगा कुछ भी हो, वो हुस्न के जलवे दिखा गया, ऊंट कीमती ले गया। तो खीमे के अंदर से तारिक बिन अब्दुल्ला की बीवी बोली खबरदार, अगर उनके बारे में कोई गलत बात की तो अगर वो कीमत न देंगे तो मैं उनकी जामीना बनती हूँ, मैं कीमत दे दूंगी। कहने लगे शुक्र है ये औरत होके जानती है, हम मर्द होके नहीं जानते। ये शुक्र है वो जानती तो है, औरत है लेकिन जानती है, हम मर्द होके नहीं जानते। वो कहने लगी जानती मैं भी नहीं हूँ, बात सिर्फ ये है जब सौदा हो रहा था मैंने जो है पर्दे की ओट से उनका चेहरा देख लिया था। यारो जिनका चेहरा इतना खूबसूरत हो वो झूठा हो ही नहीं सकता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हसीन आइडियल दिया है नौजवान, और तुम किसी नक्काली पे फख्र करने लगे हो। उसकी जो नशे की हालत में पड़ गया, पेट फट गई, तुझे फैशन बना के दे दिया। पैंट फटी हुई पहनना कोई कमाल नहीं, फैशन नहीं है, मजबूरी थी। वो पिया हुआ था, बोतलें चढ़ाई हुई थी, फिल्म की शूटिंग कर रहा था और पड़ गया, तो पैंट यहाँ से फट गई। ये लड़की का एक इंटरव्यू, उसने बताया कि सुबह जल्दी जल्दी मेरा कहीं इंटरव्यू था तो मैं घर से अंधेरे में ही निकल पड़ी और जल्दी जल्दी में कहती है मैंने सलवार उल्टी पहन ली, कादियानी की तरह। वो कहते हैं वो बीवी के सलवार बांध के फजर की नमाज पढ़ाने आ गया था जिसने कहा मैं नबी हूं। तो वो लड़की कहती है मैं अंधेरे में इंटरव्यू देने गई, तो वहां जाके जब दिन निकला पता चला सलवार तो उल्टी पहनी हुई है। अब लड़की हूं, बदलो कहाँ, इंटरव्यू देना था, नौकरी का चक्कर था। मैं पहुंच गई और जैसे ही ऑफिस में गई तो उन बड़े बड़े ऑफिसर बैठे थे, उनकी निगाह पड़ गई कि बच्ची ने सलवार उल्टी पहन रखी है। तो बोले बेटा आपने सलवार उल्टी पहन रखी है। तो फौरन उस बच्ची ने कहा कि जनाब सदर ये फैशन है, आजकल ये क्या फैशन है। तो ये अजीब उल्टी चीजें आपको फैशन बना के दे रहे हैं। बालों की कटिंग देख लो हमारे बच्चों की, खेत बना दिया सर को, चारों में ट्रैक्टर घुमा, चारों तरफ ट्रैक्टर घुमा रखा है। इसलिए ये आइडियल दिया था अल्लाह ताला ने हमें, यह खूबसूरत हसीन जमील नाज़नीन बेहतरीन बिल यकीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहिब जमाल साहिब कमाल नामिना खिलाल महबूब रब्ब जुल जलाल, हसीनों में अहसन जमीलों में अजमल
کاملوں میں اکمل، شریفوں میں اشرف، نبیوں میں افضل، ساقی کوثر، صافی محشر، برتر بالا قدر، سارے رسولوں کے سرور، قمر لیلۃ البدر، سارے رسولوں کے افسر، صلی اللہ علیہ وسلم، بدر الدجا، خیر الورا، اور رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، خیر الورا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جان جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، شم غار حرا ہے میرا مصطفیٰ۔ وعدے لکھا ہوا ہی ہے قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ۔ نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، شورا جتنا بھی ہے اہل دل کی نظر، بد میں لقمہ کی حکمت میرا مصطفیٰ، ناز لاکھوں ملے گو سلیمان کو، ہے دو جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھا وہ یوسف حسین، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ، وہ جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، صبح سوموار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمتی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکتی برکت میرا مصطفیٰ، جب اپنے خاتم کی جن پہ لگا دی مہر، وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین دیا، ایسا جمیل دیا کہ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجزیہ کیا چاند سے، آؤ دنیا والوں فیصلہ کریں کہ چاند زیادہ چمکتا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیادہ چمکتا ہے۔ کہتا ہے کئی بار پلٹ پلٹ کے دیکھا، لیکن نبی کا چہرہ دیکھنے کے بعد جب میری نگاہ چاند پہ پڑتی تو چاند مجھے پھیکا پھیکا نظر آتا، چاند مجھے پھیکا پھیکا نظر آتا۔ فَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، میرے نزدیک تو وہ چاند سے بھی زیادہ حسین تھے، کیونکہ انسان کی مجبوری ہے، کسی چیز کو جب تمثیل پیش کرتا ہے چاند تک پہنچتا ہے، اور کس سے جو ہے تشبیہ دے، کہ اس لیے صحابہ نے تشبیہ دی چاند سے، سورج سے، چمکتی تلوار سے، کھجور کی شاخ سے۔ وہ سراقہ نے جب تعاقب کیا نا ہجرت کے سفر میں، کہتا ہے میری نگاہ پنڈلیوں پہ پڑی، یوں تھی جیسے کھجور کی تازہ شاخیں ہوں۔ اور ربی بنت معوذ، جب امی عائشہ نے فرمایا نا کہ میرے آقا جب چہرے سے زلفیں ہٹاتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ کالی گھٹا سے 14ویں کا چاند باہر آ گیا، تو ربی بنت معوذ نے فرمایا امی یوں نہ کہو چاند باہر آ گیا، یوں کہو نا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ تو ابو ہریرہ نے کہا سورج طلوع کیا ہوتا ہے؟ کأن الشمس تجری فی وجہی، ہزاروں سورج و آفتاب و مہتاب میرے آقا کے چہرے میں چلتے چمکتے مجھے نظر آتے ہیں، تم ایک سورج کی بات کرتے ہو۔ اور جو ہے کعب بن مالک نے کہا کأنہ قطعۃ من القمر، وہ تو چاند کا ٹکڑا تھے۔ تو پھر ایک اور صحابی نے کہا کہ جو ہے چاند کا ٹکڑا نہ کہو، وہ ماہ کامل تھے۔ ما رأیت شیئا قط احسن منہ، ہم نے ان سے بڑھ کے کوئی حسین چیز نہیں دیکھی، کوئی ان سے بڑھ کے حسین نہیں دیکھی۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ شاعر کہتا ہے کہ جب حسن پھیلا تو ساری کائنات بن گئی، جب حسن پھیلا تو ساری کائنات بن گئی، لیکن جب حسن سمٹا تو محمد کی ذات بن گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا حسین دیا ہے دوستو۔ ہاں، امی عائشہ فرمایا کرتی تھی ایک زلیخا کا یوسف اور ایک میرا یوسف۔ زلیخا کے یوسف کو جنہوں نے دیکھا
انگلیاں کٹا ڈالی، مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹائی، لیکن جس نے میرے یوسف کو دیکھا عرب کے مردوں نے گردنیں کٹا ڈالی۔ ہاں وہ تو انگلیاں کٹی تھی، یوسف کی انگلیاں کٹی تھی۔ ہاں نوجوانوں، حضرت یوسف کے ذکر سے یاد آیا کہ نرا حسن ہو تو قیمت بڑی کم لگا کرتی ہے۔ نوجوانوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوں، لاڈو گھڑی ہے اور 40-50 ہزار کا موبائل ہے اور میرے کپڑے بڑے زرق برق ہیں اور میرے پاس سندھی اجرک بڑی شاندار ہے، میرے پاس سندھی ٹوپی ہے، میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں۔ تم خوبصورت ہو، مانتا ہوں میں، آپ کی برائی نہیں کر رہا، آپ خوبصورت ہو، لیکن حضرت یوسف سے بڑھ کے نہیں ہو سکتے۔ حضرت یوسف خوبصورت تھے، حسین اور جمیل تھے، لیکن قیمت صرف حسن کی کیا لگی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند ٹکوں میں بکے، کیونکہ بچہ ہیں، ابھی چھوٹے تھے، حسن تو بہت تھا لیکن نرے حسن کی قیمت کم لگتی ہے، قیمت بڑھتی اس وقت ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب ہم بڑے ہو گئے اور جب ہم نے انہیں علم و حکمت دیا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، جب ہم نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تو کیا انعام ملا کہ جو ہے قدموں کے نیچے مصر کا تخت تھا، سر کے اوپر نبوت کا تاج تھا۔ حسن نے تو پھنسایا تھا اور علم نے چھڑا دیا، علم نے چھڑایا، جیل سے نکلوایا، خاص علم دیا گیا۔ اس لیے نوجوانوں، تمہاری خوبصورتی علم حاصل کرنے میں، سب سے بڑا جوہر، تمہاری کامیابی کا راز، تمہاری خوبصورتی کا راز، تمہاری کامیابی کا راز علم کا جوہر۔ اس لیے نبی نے بھی فرمایا کوئی باپ، کوئی والدین اپنی اولاد کو علم سے بڑھ کے کوئی گفٹ نہیں دے سکتے۔ بیٹیوں کو آپ فرنیچر دیتے ہیں، گاڑیاں بھر بھر کے مال دینے لگے ہو، اب دیکھا دیکھی تم نے بھی شروع کر دیا۔ پہلے سادہ دیتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اب دکھا کے 2 دن یار پڑا رہے گا، 2 دن باہر سسرال میں پڑا رہے گا تاکہ لوگ دیکھیں کتنا دیا ہے۔ یہ جو فرنیچر ہے ان کو زنگ لگنا ہے، لیکن جو اولاد کو علم کا جوہر دو گے وہ دونوں جہاں میں کام دے گا۔ یہ ایسی روشنی ہے جو خرچ کرنے سے گھٹتی نہیں، بڑھتی رہتی ہے، انسان کو دنیا میں بھی راستے دکھاتی ہے اور آخرت کی مشکل گھاٹیوں میں بھی روشنی فراہم کرتی ہے۔ اس لیے اگر خرچ کرنا ہے اپنی اولاد پر تو بچوں کی تعلیم پہ خرچ کیا کرو، علم دو، علم کا جوہر دو ان کو۔ اس لیے اور حضرت یوسف کے حالات میں بڑی تسلیاں ہیں۔ آج پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے، مولانا نے اشارہ کیا نا مدارس کے خلاف یا مساجد کا چرچا اسی لیے ہوتا ہے، دشمن کو پتہ ہے کہ یہ کہیں مسلمان قرآن کی گہرائی میں نہ چلے جائے۔ جس دن مسلمان قرآن کی گہرائی میں چلے گئے، قرآن نے ان کو راز بتا دیا، اور قرآن کو اگر عملی زندگی میں لے آئے تو پھر یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، پھر ہماری غلامی سے نکل جائیں گے۔ اسی لیے تو ربیع بن عامر جب رستم کے دربار میں پہنچے ہیں، کیوں آئے ہو؟ فرمایا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعت الدنیا والآخرہ۔ اس لیے آئے ہیں کہ انسانوں کو انسان کی غلامی سے نکال دے۔ تو قرآن آج بھی یہ ظرف رکھتا ہے کہ اگر مسلمان اس پہ عمل پیرا ہو جائے تو مسلمان کو یہ کسی کا غلام رہنے نہیں دیتا۔ اس لیے وہ مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہیں، لیکن قرآن ہمیں تسلیاں دیتا ہے کچھ نہیں ہوگا۔ یوسف کو کنویں میں ڈال دیا بھائیوں نے، قافلے کے ہاتھ بیچ دیا، ٹورچر کیا گیا، لچنگ بھی ہوئی۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت یعقوب کے سامنے تو کندھے پہ بٹھایا یوسف کو، لیکن جب نظروں سے اوجھل ہوئے،
تو پٹخ دیا اور لچنگ ٹارچر مارنا شروع کر دیا، کنویں میں ڈال دیا، اور اللہ نے وہاں سے بچایا تو قافلے کے ہاتھ بیچ دیا، اور کوئی کم قیمت میں، جیسے تمہاری بھی آج کم قیمت لگتی ہے، کوئی غیر مرے معاوضہ زیادہ ملتا ہے، مسلمان مرے تو معاوضہ کم ملتا ہے۔ بھائیوں نے یوسف کی بڑی کم قیمت لگائی تھی، وَشَرَوْهُ، اور پھر آگے بولی لگی مصر کے بازار میں اور شاہی محل میں، تو بہتان لگا، الزام نہیں بہتان لگا یوسف پر، جیسے مسلمانوں پہ بہتان لگتا ہے کہ یہاں تک وادی ہے، یہ دہشت گرد ہے، حالانکہ یہ سراسر بہتان ہے۔ مسلمان صرف امن و شانتی پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی بنیادی تعلیم امن و سلامتی کا پیغام ہے۔ امن کا صیغہ ایمان میں موجود ہے، سلامتی کا صیغہ اسلام میں موجود ہے، اس لیے یہ بھی بہتان ہے۔ لیکن یہ کرتے رہے زلیخا نے کہا تھا کہ اگر میری نہیں مانی تو جیل میں ڈلوا دوں گی، ہو سکتا ہے تمہیں بھی سننے کو ملے گا کہ تمہیں بھی وندے ماترم کہنا ہوگا، جے شری رام کہنا ہوگا، ہند میں رہنا ہے تو یہ نعرہ مارنا ہوگا۔ زلیخائیں ہی کہنے دو ان کو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ عزیز مصر نے بھی معافی مانگی، بہتان لگانے والے قدموں میں جھکے، اور بھائی منگتا بن کے آئے، جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا نا، منگتا بن کے یوسف کے پاس آئے، اور جنہوں نے الزام اور بہتان لگایا تھا انہوں نے معافی مانگی، جنہوں نے جیل میں ڈالا تھا وہ شرمندہ ہوئے، یوسف باہر آ گئے، صرف باہر نہیں آئے بلکہ جو ہے ملک کے بادشاہ بن گئے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، مسلمانوں تم نے بہت حکومت کی، دوسری قومیں بھی کریں گی، لیکن تم اپنے اندر قابلیت پیدا کرو تو تمہیں بھی واپس اللہ دے دے گا۔ یہ مایوس مت ہو، جو ہے اس ملک میں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، رات آتی ہے اس کے بعد سورج بھی نکلتا ہے، ہاں عروج سے پہلے زوال بھی ہوتا ہے، یہ قدرت کی شان ہے کہ بہار سے پہلے خزاں کا موسم ہوتا ہے، وہ روزانہ دکھاتا ہے، رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ پھر سورج نکال دیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھے جو ہے جالوت کے مقابلے میں کب طالوت کو بھیجنا ہے، مجھے موسیٰ کو کب اتارنا ہے۔ مت مایوس ہوا کرو، جو ہے وقار کے ساتھ اس ملک میں اپنے مشن پہ کامیاب رہو، اپنے مکاتب کو مضبوط کرو، اپنی مساجد کو مضبوط کرو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، تعلیم میں کوئی تقسیم نہیں اسلام میں، یہ تو ہماری اصطلاح ہے، ورنہ اسلام نے علم ہے، علم روشنی ہے، اس میں کوئی تقسیم نہیں کی تھی۔ نبی نے تو یہ فرمایا تھا، ایک نفع دینے والا علم، ایک نقصان دینے والا، وہ علم جو انسانیت کو نقصان دے اس سے ضرور پناہ مانگی، لیکن یہ اصطلاح نہیں تھی کہ دنیا کا علم ہے، یہ جو ہے آخر دین کا علم ہے، یہ تو انگریز کی سازشیں ہیں، ان کی چالیں ہیں کہ انہوں نے جو ہے اس علم کو تقسیم کر دیا، اور اس وقت ہمارے اکابرین کی مجبوری تھی، کیونکہ ان کو سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اس ملک میں اسلام کو کیسے بچائیں، اس ملک میں دین کو کیسے بچائیں، اس ملک میں قرآن کو کیسے بچائیں، اس لیے انہوں نے زیادہ زور دیا، ورنہ مدرسے میں جہاں امام غزالی پیدا ہوتا تھا اسی جگہ البیرونی پیدا ہوتا تھا۔ یہی ترتیب واپس آ رہی ہے، واپس علماء لے رہے ہیں، 12ویں تک مدرسے ہو رہے ہیں، 10ویں تک ہو رہے ہیں، اپنے علماء پہ بھروسہ رکھو، مساجد کو آباد کرو، اور جو ہے مکاتب کو آباد کرو، اپنے بچوں کو تعلیم کا جوہر دو، اور جو ہے آئیڈیل بنائیں اس ہستی کا جس کا میں نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے، وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جسے حق نے آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے ہم کو اندھیروں سے نکالا، وہ برکت کا پرتو و رحمت کا چھالا، وہ آدم سے عیسیٰ سبھی کا حوالہ، وہ فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا جس نے جہاں کو ہے سنبھالا،
وہ حسن کی نزاکت و امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری و بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اس سے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم میں احسن وہ سب سے نرالا، وہ جمال معلا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، نبوت کا تالا۔ اب شکیل حنیف نبی نہیں ہو سکتا، اب قادیانی نبی نہیں ہو سکتا، اب غامدی نبی نہیں ہو سکتا، اب کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ نبوت کا تالا، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور جو ہے ان کی سنتوں پہ مر مٹنا فخر سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کا پیکر، میں تو ذکر نہیں کر سکا، وہ تو حسن کے پیکر ہیں، منبع ہے، مأویٰ ہے، ملجا ہے، محور ہے، سراپا ہے، وہ تو حسن کے قائد ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، مقتدا ہے، پیشوا ہے، امام ہے، سید ہے، سردار ہے، سرتاج ہے۔ نبی کی سیرت کا آغاز کوئی کہاں سے کرے گا؟ نبی نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، اس وقت میری نبوت کا اعلان ہو چکا تھا۔ وہ نبی جو دھرتی و آسمان سے پہلے، زمین و زمان سے پہلے، جن کی نبوت جو ہے حور و غلمان سے پہلے، ہر کہکشاں سے پہلے، سارے جہاں سے پہلے ہو، بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے برکت کے طور پہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ قرآن سے وابستہ ہو جائیں، نبی کی سنتوں کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے آئیں اور اپنے صفوں میں اتحاد و اتفاق قائم کریں۔ اب یہ چھوڑ دیں جھگڑے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث چھوڑ دیں۔ لوگ یار جھوٹ پہ ایک ہو گئے، ہم مسلمان سچ پہ ایک نہیں ہو سکتے؟ ہمارے پاس قرآن سچ ہے، ہمارے پاس حدیث سچ ہے، مسجد سچ ہے، مدرسہ سچ ہے، لوگ تو جھوٹ پہ جمع ہو گئے ہیں۔ سارا کفر تمہیں مٹانے کے لیے ایک ہو چکا ہے اور ہمارے پاس سچ ہے، ہم سچ والے ایک نہیں ہو رہے۔ فتوے پہ فتوا، فتوے پہ فتوا، فتوے چھوڑو، انسانیت پہ آؤ، اخلاق پہ آؤ۔ نماز کی ٹریننگ دی گئی تھی تاکہ تمہارے صفوں میں اتحاد قائم ہو سکے، یہ عمل اسی لیے دیا گیا تھا، اسی لیے مسجد میں 5 بار بلایا، ورنہ عبادت تو گھر میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن مسجد میں کھڑا کیا تاکہ تمہیں پتا چلے کہ آج فلاں آدمی مسجد نہیں آیا ہے، اس کا مطلب وہ بیمار ہے، چلو اس کی عیادت کرتے ہیں، چلو اس کو، کیونکہ مسلمان بے نمازی ہو یہ تصور نہیں تھا، اور صفوں میں کھڑا کیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہاں مالدار بھی وہی کھڑا ہے، مزدور یہاں کھڑا ہے، سرپنچ یہاں کھڑا ہے، اور اینٹوں میں کام کرنے والا یہاں کھڑا ہے، سیمنٹ سے گارے سے لدا ہوا پاس میں کھڑا ہے۔ یہ نماز کیا پیدا کرنا چاہتی ہے؟ ایک ہی صف میں مسلمانوں کو دیکھنا چاہتی ہے۔ اس لیے جو ہے فرقہ واریت مت پھیلاؤ، بس جو ہے بنیادی چیزیں ہیں ان کو مضبوط کرو۔ نماز پڑھنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، نمازوں کو پڑھو۔ ہر مسلمان کی اٹنٹی پہچان نماز ہے۔ میں انڈین ہوں، کیا پہچان ہے؟ کہ میرے پاس آدھار کارڈ ہے۔ تو مسلمان کی پہچان نماز ہے۔ اور مشہور ہے کہ پٹھان کا بچہ کہیں بھی جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا۔ ایک کاش کہ یہ مشہور ہو جائے کہ مسلمان کا بچہ کہیں بھی جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا۔ نماز سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، اپنے علماء کا احترام کرو اور مسلمانوں میں اتحاد اتفاق قائم کرو۔ شادیوں میں خرچے کم کر کے اپنی تعلیم، اپنے بچوں کی تعلیم پہ پیسہ خرچ کرو۔ رسم و رواج کو ختم کرو، اسلام کے اصولوں کو زندہ کرو، خرافات اور بدعات کو ختم کرو، نبی کی سنتوں کو زندہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے مولانا؟